جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی جو پھر عقلی صورت میں کبھی مس انفارمیشن، کبھی ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کی صورت میں میڈیا پر اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر میں کہوں گا کہ پایا جاتا ہے. اور جو بھی اس کا نقصان ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان مختلف آڈینسز پر افشاں مختلف طریقے سے پڑتا ہے. ان کی ایج کو دیکھ لیا جائے یا ان کے کسی علاقے سے تعلق کے حوالے سے یا ان کی جینڈر کے حوالے سے. اور اگر ہم اس کو تھوڑا اسپیسیفک کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف کی جانب جا رہے یہ جو ہوتے آپ نے ینگ ایڈلٹس کی بات کی نا، ایج کی بات کی، یہی بات ہے کہ جھوٹ عام ایک آدمی کی زندگی پر شاید اثر تو ڈالتا ہے، منفی اثر تو ڈالتا ہے، لیکن نوجوان جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوتھ کی ایگزوبرنس ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں. اور ایکچولی ہم وہ جنریشن ہے نا جو اپنا وقت کبھی کتابوں میں ٹی وی میں ادھر ادھر، اب تو یہ ہے کہ وہ ٹی وی کو بھی چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیتے ہیں. ٹائم کی بھی اس طرح سے اب معاملات وہ تو نہیں جو رہے. یوزیج ہے وہ تو اس پہ تو ایک علیحدہ سے مطلب بات ہو سکتی ہے، کتابیں کی جا سکتی، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں اور فیک نیوز کے، اور میں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو فیک نیوز کی فیکٹریز ہیں، جب ان کی پروڈکٹ تیار ہو کے آتی ہے مارکیٹ میں سوشل میڈیا یا کبھی کبھار میڈیا میں، تو اس کا جو کنزیومر، نوجوان کنزیومر ہے، اس پہ وہ بہت زیادہ برا اثر اس لیے بھی ڈالتی ہے کہ وہ مستقبل ہے. وہ ایسی جنریشن ہے جو ایک فیز سے دوسرے فیز کی جانب جا رہی ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف کی جانب جا رہی ہوتی ہے. پھر جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کا وقت آ رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے اپنے خود پر، اپنے کام کرنے کی جگہ پر، اپنی سوسائٹی پر کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ ایک موقع آ رہا ہوتا ہے، وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایسے میں آپ اس جنریشن کو مایوس نہیں کر سکتے، ان میں مایوسیاں نہیں پھیلا سکتے، انہیں یہ نہیں سبق دے سکتے کہ کسی چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کاشف صاحب، ایسا کیا کیوں جاتا ہے؟ تاریخ کے بارے میں جھوٹ بول کر، کبھی سازشی بیانیوں کے حوالے سے جھوٹ بول کر، کبھی ثقافتی معاملات پر جھوٹ بول کر، جمہوریت کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے جھوٹ بول کر، نظام کے حوالے سے جھوٹ بول کر اس جنریشن کو کہیں نہ کہیں بیزاری اور اکتاہٹ کی جانب دھکیلا جاتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ میرا تو واسطہ ہے مطلب یوتھ کے ساتھ، ینگ لوگوں کے ساتھ، تو میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں. تو ایک جو بظاہر تاثر سامنے آتا ہے، جو پھیلایا گیا ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس، آئی مین اٹس بورنگ، ہے نا، سب ایک جیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ گئیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو کاشف صاحب، ایک تو میں اس نظریے کے ہی خلاف ہوں، یہ کہنا کہ ایون ہم نے کسی کو بات کرنے سے بھی منع، ہم کہتے ہیں اس میں سیاست مت لاؤ، یہ کیا ہر وقت سیاست، جبکہ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سیاسی نہ ہو. دراصل سیاست کو ہمارے ہاں بالکل بریکٹ کیا گیا ہے دو چار سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور الیکٹورل پروسیس کے ساتھ، تو اس کے ہر چیز پالیٹکس ہے، ہر چیز سیاست ہے. جب آپ کسی معاملے کو سیاسی نظر کے ساتھ نہیں دیکھتے تو وہ آپ اس میں ایولیوشن نہیں لا سکتے. یہ کہنا بھی ایک سیاسی بیان ہے کہ سیاست بری ہوتی ہے. یہ کہنا بھی ایک سیاسی بیان ہے کہ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو کانٹینٹ وہ کنزیوم کر رہے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں. جو جھوٹ وہ انجانے میں کنزیوم کر رہے ہیں، بڑا سیاسی ہوتا ہے. سیاسی بھی ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مایوسی پھیلانے کی بات کی تو ایک نفسیاتی طور پر ان کو میں یہ کہوں گا کہ انیشیٹو لینے سے روکنے والا یہ رویہ ہے.
اگر آپ کی ملک کی یوتھ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے باقی دنیا کے نسبت میں، وہ انیشیٹو اپنا لوز کر جائے گی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب نوجوان جو طبقہ ہے ہمارا، ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی پارٹیسپیشن سے چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، اور انہیں دور رکھیں گے ان کی ریپریزنٹیشن سے جو کہ میڈیا میں ہونی چاہیے، جو کہ سیاست میں ہونی چاہیے، زندگی کے ہر میدان شعبے میں ہونی چاہیے، ہر شعبے میں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ تو یہ اتنا خطرناک ہے یہ والا جھوٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پروپیگنڈا، اگر وہ نسلوں کی ذہن سازی کرنے پر آ جائے تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر حکومتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیسے نبٹنا چاہیے۔ اچھا، حکومتوں کو تو دیکھنا چاہیے، ریاست کو دیکھنا چاہیے، لیکن کاشف صاحب یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں پر 2 کلاسز ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی بہت اہم پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھنے کا۔ کلاسز تو مختلف ہیں، ایک ہمارے سماج میں تو کافی، اگر 2 کلاسز کر لینا جس میں اور یہ میں معاشی بنیادوں پر بات ظاہر کر سی رہی ہوں۔ بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کلاسز ٹھیک ہے، ہی ایک تو ہو گئی لوور لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور ایک ہو گئی ہماری اپر کلاس۔ اپر مڈل کلاس، تھوڑی سی لیٹش اپر مڈل کلاس، جی، ان دونوں کی یوتھ کو ڈفرنٹ طریقے سے فیڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، دونوں کو الگ الگ طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، اگر ہم نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کریں تو جو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہے اس کا نوجوان زیادہ متاثر دکھائی دیتا ہے پروپیگنڈا سے اور ڈس انفارمیشن سے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے اب چونکہ ابھی جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی پاکستان میں، کوششیں جاری ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایوولوشن کا عمل ہے، فوراً سے تو ہوگا بھی نہیں، تو معاملات بہتر ہوں گے، ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے، ہمیں امید رکھنی چاہیے، وی آل آر آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسا نوجوان جو پیرافریز میں ہے، پاکستان میں رہتا ہے، وہ جب دیکھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن باہر جابز نہیں ہیں، اور ایک ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک خوف کہ شاید اس کا کریئر ویسے نہیں بن پائے گا، خواب ہوتے ہیں نا یوتھ کے، مطلب وہ اس دیکھتے ہیں عمر کہ میں خواب ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، تو اگر ٹویک کر دے کوئی سمجھ بوجھ کر کہ سوشل میڈیا تو اب ہر کوئی یوز کر رہا ہے تقریباً، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کاشف صاحب جو اسٹرگل ہوتی ہے نا زندگی کی، اس دوران بہت آسان ہوتا ہے ایک گروہ کے لیے آپ کی تکالیف کو کسی بھی طرح سے ایکسپلائٹ کر دینا اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو ایک خاص سمت میں دھکیل دینا۔ میں بات کر رہی تھی کہ دونوں کلاسز کے نوجوانوں میں کیسے فرق ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اپر کلاس ہے اس کے نوجوان کی وقت کے ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں، معاشی حالات تو خیر پہلے ہی اس کو بہتر میسر آتے ہیں، ہوتے ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، مواقع اس کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو تو واقعی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ شخصیات سے ہو سکتی ہے، شخصیت پرستی کی وجہ سے یا کلاس انٹرسٹ کی وجہ سے کسی ایک پرسنالٹی سے دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی نظریات کے حوالے سے بات کر لیں، آپ سماجی مسائل کے حوالے سے بات کر لیں یا سیاست میں دلچسپی کے حوالے سے بات کر لیں، تو یہ والا نوجوان لوور مڈل کلاس نوجوان کی طرح سے ان معاملات کو لیتا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ٹوٹل نیگیٹو ہو جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اب اس طرح کی تقسیم موجود ہے، بالکل، تو کلاسز تو ورک کرتی ہیں نا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے ورک کرتی ہیں۔ لوور مڈل کلاس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک ان کا ایک اکانومی کے اندر حصہ اور بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ، اور ان کی خواہش وغیرہ، یہ سب اہم ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، دنیا میں ایسا نہیں تھا، پاکستان میں ایسا نہیں تھا۔ آپ جائیں تھوڑا پیچھے تاریخ میں جائیں،
آپ کو نوجوانوں کا کردار ایسا نظر آئے گا سیاست کے اندر کہ بعض صورتوں میں ہم نے دیکھا، ایون پاکستان کی تاریخ میں، زیادہ دور کیوں جائے، اگر میں بات کروں 70 کی دہائی کی، 60 کی دہائی کی، تو جتنا اس وقت ایکٹیو تھا نوجوان، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو بنی، جو آئیڈیالوجی بنی، تو اس کا جو مین طاقت تھی وہ اسٹوڈنٹس تھے، وہ نوجوان تھے. لیکن پھر حالات وہ نہیں رہے. اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیبو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور خیر یہ بحث تو کسی اور جانب نکل جائے گی. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عام زندگی کا ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو ایک خاص پروپیگنڈا کو رد کرنے یا اس کو اسی طرح سے اپنا لینے کی جانب لے کر جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا بالکل پریکٹیکل بنیادوں پہ دیکھیں، میں اپنی بیٹی جو کہ ینگ ایڈلٹ میں اگر دیکھوں گا کہ وہ موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ کیا چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے، تو آج کل آئے ہوئے ہیں وی لاگس، ٹھیک ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. موسٹ پاپولر، اور میں پھر کہوں گا صرف پاکستان کی بات نہیں ہے جی، پوری دنیا میں، اور اسپیشلی جو بچیاں ہیں، ینگ بچیاں، اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا دن کا ایک حصہ مختص ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ ولاگز دیکھنے. ان ولاگز میں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو گفٹ ملا ہے تو اس کی ان ریپنگ، ان باکسنگ تو ہوگی جو خریدا ہوا نیا سیل فون ہوگا نئے ماڈل کا، اور یہ کنزیومرزم کی جانب بھی بات جاتی ہے، کیپٹلزم کی جانب بھی جاتی ہے. یا آپ نے کوئی میک اپ کی کوئی ایک نئی چیز لی ہے اور میں ان چیزوں کے خلاف بات نہیں کر رہی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا ایک حصہ ایسی چیزوں کو دیکھنے میں لگا رہے ہیں. بھوک ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے اگر موبائل پہ وہ ولاگ نہیں لگا ہوا تو چائے کا شاید وہ پورا مطلب مجھے تو ذائقہ نہیں ملے گا. اور اچھا یہ تو ایک بات ہے، ان ریپنگ کی آپ نے بات کہی. اس کے علاوہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، وہ مطلب وہ بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں بچے اور بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں پڑھائی کے بارے میں، اور وہ اپنے فیئرز ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے وہم، اور وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو کیا پاکستان میں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ہم جن کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کے تئیں کہ کوئی کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو شام کی چائے میں اگر وہ انکلوڈ ہو جائے تو وہ اس فیک نیوز، اس ڈس انفارمیشن، اس میننگ لیس کانٹینٹ سے خود کو تھوڑا بچا سکیں. کاشف صاحب، آپ نے بات کی ہے ایک خاص عمر کے بچوں کے لیے. یہاں پر تو ابھی بچہ صحیح سے بولنا بھی شروع نہیں کرتا، وہ اگر رو رہا ہے تو اس کو بہلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، سیل فون اس کے آگے کر دیا جاتا ہے. مطلب چھوٹی آنکھ ہے بچے کی، ابھی تو اس کی بینائی بھی اس طرح سے وہ ڈیولپ بھی ٹھیک سے، بچہ خود بھی ذہن بھی اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی تو وہ بولنا بھی شروع نہیں ہوا، آپ نے اس کے آگے سیل فون رکھ دیا، وہ گھنٹوں بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور وہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے جس کا تعلق اس سماج یا اس ماحول کے ساتھ نہیں ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہے. ورچوئل دنیا میں ایک پیرلل یونیورس آپ نے بنا کر دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر ایک ہم الگ سے شو کر لیں گے، لیکن آپ بات کر رہے تھے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو نہ تو اس عمر کے بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ ہے اور نہ ہی ینگسٹرز کے لیے کچھ ایسا بن رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی نا، آپ نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ورچوئل ورلڈ کے اندر اور آج کل کی یوتھ کا، ینگ بچوں کا، ایون کم عمر بچوں کا، کم سن بچوں کا جو ویژول ایکسپوجر ہے وہ ہم سے تو کہیں زیادہ ہے. بالکل ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک فرار کی راہ بھی بن گئی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ایبسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں. کانٹینٹ آپ دکھا رہے ہیں امریکہ کا، جو کہ ان کے اپنے پرسپیکٹو میں بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا. مطلب اب میری نوجوانوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ کورین فلمز اس طرح کی، تو وہ اس میں، اور گیمز اور یہ سارا.
تو یہ معاملات ہیں. یہ اب جو ایک ایلینیشن اور ایبسٹریکشن کریٹ ہو رہی ہے یہ بھی کسی فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے کم نہیں ہے. بالکل کم نہیں ہے. اور یہ ایبسٹریکشن جو ہے وہ فیوچر میں کام نہیں آئے گی. ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس ایبسٹریکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو ذرا عملی زندگی کے ساتھ بھی جوڑنا ہوگا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم ایک ایکسپرٹ سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز ہمارے نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں بیزاری اور اکتاہٹ کی جانب بھی لے کر جا رہی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ریسرچ DRF شمائلہ خان. شکریہ شمائلہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی شمائلہ, ہم آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے, جو ایک پروپیگنڈا یا فیک نیوز کا فینومینن ہے پوری دنیا میں سب کو امپیکٹ کر رہا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے, جو ینگ ایڈلٹس ہیں پرٹیکولر, اور کم سن بچے, ان کا انٹرنیٹ یوزیج اور سوشل میڈیا یوزیج ہم سے زیادہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو امپیکٹ فیک نیوز جس طریقے سے کرتی ہے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نفسیاتی طور پر ان کا کوئی انیشیٹو لوز کرتی ہے, نفسیاتی طور پہ ان کو کمزور کر سکتی ہے, اور بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پرسپیکٹو میں, مطلب ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں اور مینلی ہم بات کیے جاتے ہیں جو ایک مین سٹریم آڈینس ہے اس کی, اس آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بحث ہونی چاہیے, ایک ڈسکورس سٹارٹ ہونا چاہیے اور اس کے کسی حل پر غور ہونا چاہیے؟ بالکل. آئی تھنک پاکستان میں جو پوری گفتگو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیں جس طرح پتہ ہے نوجوان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں, اور ہماری جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے نوجوانوں کی جو پروپورشن ہے وہ اور زیادہ ہوتی جائے گی. اب یہ ہمیں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بچے جو ہیں ایک ڈیجیٹل دنیا کے اندر بڑے ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ بھی ہوئی ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ایک نفسیاتی اور ایک سوشل لیول کے اوپر جو ہے بچے جن کے پاس کانسٹنٹ ایکسیس ہوتی ہے انفارمیشن پہ, جن کو وہ ڈیوائسز پہ کچھ بھی چاہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں, اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح انسٹاگرام جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر کافی بچے جو ہیں وہ ایسا کانٹینٹ, ایسا مواد دیکھتے ہیں جو ان کے لیے شاید ہارمفل ہو سکتا ہے. مثلاً کہ کافی امریکہ میں اور جگہوں پہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کو باڈی امیج کے ایشوز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک ایسی ایج ہے جس کے اوپر کرٹیکل سکلز جو ہیں, آپ کے کرٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپوجر فیک نیوز یا پروپیگنڈا کے مواد کے طرف جائے تو آپ کے ویوز بھی کافی جلدی اس وقت آپ امپریشنیبل ہوتے ہیں, کافی آپ ونڈریبل ہوتے ہیں کہ کوئی بات کر رہے ہوں آپ اس پہ زیادہ آسانی سے بلیو کر لیں. اور اسپیشلی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈیجیٹل ٹولز وہ اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں, تو اس کی جو پرسویشن پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے. اب اس کے اندر اگر آپ بچے جن کے پاس ویسے ہی ان کی کرٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو آپ ایکسپوز کریں ایسے مواد سے تو کافی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, گمراہ بھی ہو سکتے ہیں بچے. جب ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ینگ ایڈلٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کافی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس بند کر دو یا ان کی ایکسیس کو ریسٹرکٹ کر دو. بہت ضروری ہے کہ ہم ایک درمیانی اس پہ رہیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا جو کام اور جو حکومت کا اور میڈیا میں اور جو سول سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو یہ ڈیجیٹل لٹریسی سکلز اور کرٹیکل تھنکنگ سکلز کو انہانس کریں, کہ جب بچے اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز سچ ہے, کیا غلط ہے, کیا ہمیں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ٹول زیادہ مشکل نہیں ہے ڈیولپ کرنے کے, بس اس کو ہم اپنے لارجر لیول پہ سطح پہ جس طرح اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو اس کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے تھرو, یا ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو
اس کے اندر ہی بہت آسانی سے ان چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں آئی تھنک یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں نہ صرف کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کافی دفعہ وہ خود شیئر بھی کریں گے, غلطی سے چیزوں کو وہ کریں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ دیکھا جائے, اور کس طرح بچے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس میں بھی کافی نقصانات وہ ہو سکتے ہیں. مگر اس کا حل جو ہے آئی تھنک جتنا ہم آگاہی بڑھائیں اور ایجوکیشن بڑھائیں وہ سب سے امپورٹنٹ. بہت شکریہ شمائلہ. بہت شکریہ. دو باتیں انہوں نے اتنی اہم کی. ایک انہوں نے کہا کہ نصاب کا حصہ بنائیں بالکل سوشل میڈیا کو. اچھا آپ ویسٹ میں دیکھیں, میں ویسے دیکھ رہا تھا کچھ ایسی ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی ہیں بہت سارے OTT پلیٹ فارمز پر, جو نوجوان ہیں ایک ٹیک جوائنٹس کی اس کارپوریٹ جو ایک کیمپین ہے اس کا کیسے شکار بن جاتے ہیں. بالکل. تو نصاب میں یہ شامل کیا جانا ضروری ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کیا جائے. پھر میرا خیال ہے کہ ایک سیوک سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ دار شہری بننے کے لیے آپ اپنے نوجوان کو کیا پڑھا رہے ہیں, اور اس کو جو پڑھا رہے ہیں اس میں کیا سکھا رہے ہیں, اس کو بھی ریوزٹ کر لینا چاہیے ایک دفعہ. یہ دونوں پہلو ہیں. ایک طرف یہ کہ جو آپ کنزیومرزم کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کے بچے بالکل کنزیومر مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, پیسو ہو کے دیکھ رہے ہیں. کاشف صاحب, پیسو ہونے کے ساتھ ساتھ مایوسی اور احساس کمتری, یہ جو ان باکسنگ والی ہم بات کر رہے تھے, آپ اگر وہ نہیں بچہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا, ظاہر ہے اس کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے, گھر والے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ احساس کمتری کا ایک انبار بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ شخصیت پر بہت منفی اثرات ڈالتا ہے. اور یہ میں بالکل ہم دیکھتے ہیں اپنے کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. دوسری بات یہ کہ اس کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو ایک زد میں آ جاتی ہے وہ. جی. اور یہ ایک سب سے مایوس کن بات ہوگی کہ آپ کی یوتھ سے اگر کوئی کریٹیکل تھنکنگ چھین لے اور اس کو صرف نیوز کو, فیک نیوز کو, ایسے کانٹینٹ کو جس میں بظاہر نیوز نہیں ہے لیکن ان بٹوین یہی میسج ہے کہ